اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عزیزان گرامی، خداوند متعال کا ہم پہ بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں ماہ قرآن میں قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً عرض کر رہا تھا گزشتہ روز کہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ جس مہینے کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ ایامہ افضل الایام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ایام تمام ایام سے افضل ہیں۔ ولیالیہ افضل اللیالی، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ کتنی افضل ہیں، اب اس کا ادراک میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا ادراک کرنا چاہیں تو معصوم فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس کی 30 راتیں نہیں، ایک رات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فقط ایک رات ایسی ہے اس ماہ مبارک کی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس ایک رات میں بجا لایا جانے والا عمل 1000 مہینوں میں بجا لائے جانے والے عمل سے بہتر عمل ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کتنا بہتر ہے یہ خدا نے نہیں فرمایا، فقط یہ فرمایا کہ بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے یہ وہ خالق جانتا ہے جو اس ایک رات کو بہتر بنا رہا ہے، کہ اسے کتنا مقام عطا فرمانا ہے۔ خداوند متعال کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں، ان لمحات میں کچھ لمحات ہم قرآن کریم کے لیے مختص کر سکیں۔ سورہ مبارکہ ملک ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہماری گفتگو چلتے چلتے اس سورہ مبارکہ کے 5ویں آیہ کریمہ پر پہنچی تھی۔
اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو چل رہی ہے، جس میں سب سے پہلے خداوند متعال اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، پھر اب اس قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ خدا کے پاس کیسی قدرت ہے۔ پہلی آیت ہی یہ تھی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ خدا ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، کیسی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اپنی قدرت کے مختلف مظاہرے فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ایسی قدرت ہے کہ جو موت کو بھی خلق فرماتا ہے اور حیات کو بھی خلقت عطا فرماتا ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ اور اس کے پاس ایسی قدرت ہے کہ اس نے تہ در تہ آسمان خلق فرمائے، اس کے پاس ایسی قدرت ہے کہ اس نے اپنی ایسی خلقت بنائی اور ایسی مخلوق بنائی کہ جس میں کوئی خلل انسان نہیں ڈھونڈ سکتا، جس میں کوئی اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ اور آج خداوند متعال اپنی قدرت کا ایک اگلا منظر پیش فرما رہا ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ کل ہماری گفتگو یہاں آ کر رکی تھی۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے، ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اسے سجا دیا ہے مختلف طرح کے، جیسے ہم کوئی چھت بناتے ہیں وہاں پہ مختلف لائٹیں لگائی جاتی ہیں، مختلف لیمپس لگائے جاتے ہیں، فانوس لگائے جاتے ہیں۔ خدا نے بھی جب یہ آسمان کا شامیانہ بچھایا ہے، پھر اس آسمان کو سجانے کے لیے مختلف ستاروں کا سہارا لیا ہے، مختلف چراغ خدا کی ذات نے روشن فرمائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور جہاں ان ستاروں کا کام زینت ہے، جہاں ان ستاروں کا کام روشنی پھیلانا ہے، وہیں ان ستاروں سے ہم ایک اور کام بھی لیتے ہیں کہ جعلناها رجوما للشیاطین، ان کے ذریعے ہم شیطانوں کو مارنے کا کام لیتے ہیں، ہم رجم کرتے ہیں، انہیں دور بھگایا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ خداوند متعال آج آئیے خدا کی قدرت کے اس پہلو کا ذرا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ حجر میں، خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے آسمان میں ایسے ایسے ستارے اور ایسے ایسے شہاب بنائے ہیں کہ جنہیں تمہیں دیکھو تو ہم نے انہیں تمہارے لیے زینت بنایا ہے، دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہو، آسمان بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور ہم نے انہیں ہر طرح کے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے، شیطان سے ان کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے، ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں خداوند متعال جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان سے انہیں واپس بھیجا جاتا ہے، ان کے جانے کا ارادہ کہاں کا ہے کہ جہاں سے انہیں واپس بھیجا جاتا ہے؟ تفاسیر اس کے بارے میں مختلف ملتی ہیں۔ تفسیر المیزان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ یہ ملائکہ، ہم نے آپ کے ذہن میں ہوگا عالم ملک اور عالم ملکوت کے بارے میں بات کی ہے کہ عالم ملک وہ عالم کے جو قابل مشاہدہ ہے، جہاں پر چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ سکتی ہیں، عالم ملکوت ہمارے مشاہدے سے ماوراء عالم ہے، جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتا۔ تفسیر میزان میں فرماتے کہ یہ شیاطین عالم ملکوت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جب یہ عالم ملکوت میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ستارے ان پر اپنا نور اس انداز میں چھوڑتے ہیں کہ ان کے پاس آگے جانے کا رستہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں سے واپس پلٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح سے خداوند متعال نے اسے محفوظ بنا دیا ہے، اور وہ روایت کل آپ کے سامنے آخر درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں شیاطین کے آنے جانے کا سلسلہ پہلے لگا رہتا تھا، پہلے ساتوں کے ساتوں آسمان میں شیطان جب چاہتا پھلانگتا ہوا چلا جاتا، جب چاہتا واپس آ جاتا۔ جب خداوند متعال نے جناب عیسیٰ کو ولادت عطا فرمائی تو شیطان کے لیے 3 آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، 3 آسمانوں پر اس کی ایکسس کو بند کر دیا گیا، 4 آسمانوں تک پھر بھی آ جا سکتا ہے،
لیکن جب خدا نے رحمت للعالمین ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گرامی کو ولادت عطا فرمائی، پھر شیطان کے لیے آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے کہ اب شیطان بالکل آسمان کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک اس کی تفسیر آیت اللہ تخت ناصر مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو ملائکے، جو شیاطین آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس سے مراد یہ ظاہری طور پر جو ہمیں آسمان دکھائی جا رہا ہے یہاں جانا مراد نہیں ہے، اس کی طرف بھی آخر میں فقط اشارہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں یہاں پر آسمان سے مراد تمہارے نفس کا آسمان ہے، تمہاری ذات کی بلندی ہے کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو شیطان وہاں پر داخل ہو کے تمہارا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے تمہیں بلندی تک نہیں جانے دینا چاہتا، اور اس کے اوپر ہمارے پاس آیات موجود ہیں کہ جہاں پر انسان نفس کی بلندی کی طرف بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو نفسی ارتقاء نہیں ملتی، انسان ارتقاء پاتا ہے۔ انسان جتنا تزکیہ کرتا چلا جائے گا خدا اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا چلا جاتا ہے، انسان اتنی بلندی پر جانا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان بلندی کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے پھر اس کے راہ میں شیطان روڑے اٹکاتا ہے، پھر شیطان مختلف طریقوں سے ان کے رستوں کو روکنا چاہتا ہے۔ سورہ انعام میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خدا کہ جس نے ان ستاروں کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ یہ تمہاری ہدایت کرے، خشکی اور تری کہ جہاں پر تمہیں رستہ دکھانے والا کوئی نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، وہاں ان ستاروں کے ذریعے تم ہدایت پا کے ان تاریکیوں سے باہر نکل جاؤ۔ اور پرانے زمانے میں رستے کا انتخاب کرنے کے لیے بھی ستاروں کی سمت کا تعین کیا جاتا تھا کہ ستارے کی سمت میں جانا ہے، اگر اس ستارے کی سمت میں جا رہے ہیں تو سیدھے رستے پر جا رہے ہیں، اگر اس ستارے کی سمت میں نہیں جا رہے تو پھر رستہ بھٹک گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ستارے خداوند متعال فرماتے ہیں اس لیے خلق فرمائے تاکہ یہ تمہیں ہدایت دیں، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس روایت کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا ستاروں سے ہدایت کا کام لیتا ہے اسی طرح خدا نے اپنی خلقت میں محمد و آل محمد کو ستارے بنا کر بھیجا ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر انسان جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اسے اس ستارے کو تلاش کرنا ہے جو اسے ہدایت کی طرف لے کر جائے گا، اسے اس ستارے کا انتخاب کرنا ہے جو اسے نور عطا کرے گا، اور خداوند متعال نے وہ نور یا محمد کو عطا فرمایا ہے یا آل محمد کو عطا فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خداوند متعال جیسے فرما رہا ہے کہ ستارے تمہیں ہدایت، تمہیں رستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں، اگر کبھی بھٹک جاؤ تو یہ دیکھو ستارے کی سمت میں جا رہے ہو یا نہیں جا رہے، اگر اس ڈائریکشن میں جا رہے ہو جہاں ستارہ لے کر جا رہا ہے تو سیدھے رستے پر جا رہے ہو، اگر ستارے کی سمت کہیں اور ہے اور تمہارا رخ کسی اور طرف ہے پھر اس کا مطلب ہے تم گمراہیوں کی طرف تو جا رہے ہو، ہدایت کی طرف نہیں جا رہے۔ اسی طرح اگر اپنی ظاہری زندگی میں ہدایت چاہتے ہو اس سمت کا تعین کرو جو سمت محمد و آل محمد ہے، اگر اس سمت میں جا رہے ہو تو مطمئن رہو کہ ہدایت کی طرف جا رہے ہو، اگر تمہاری سمت آل محمد کی سمت نہیں ہے پھر تم جہالت کی گمراہیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہو۔ اگر ہدایت چاہیے تو اس ستارے کا انتخاب کرنا ہے کہ جسے خدا نے ہدایت کے لیے خلق فرمایا ہے، جس کا مقصد ہی بشریت کی ہدایت ہے، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بشر کو خدا کے قریب کرے، یہ رستہ دکھانے آیا ہے۔ تو یہ خداوند متعال، اور جہاں شیطان روڑے اٹکاتا ہے، شیطان رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آل محمد کی تعلیمات ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوتی تو شیطان ہمیں جہالت کی گہرائیوں میں مزید گرا دیتا۔ آج اگر خداوند متعال نے ہمارے دل میں اس نور کو منور کیا ہے تو یہ ان تعلیمات کی وجہ سے ہے جو آل محمد نے ہم تک پہنچائی ہیں۔
تو شیطان جہاں تمہاری نفسی بلندی کی طرف جانے سے مانع بنتا ہے، تمہیں اس آسمان کی طرف جانے سے روکتا ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والے ستارے کا نام محمد و آل محمد ہے، کہ جو شیطان کو حملہ نہیں کرنے دیتے، شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ ہاں اس میں تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اس رستے پر چلو اور آل محمد کے دکھائے ہوئے رستے کا انتخاب کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ خداوند متعال نے کچھ پاورز ایسی ہیں جو شیطان کو عطا فرمائی ہیں، اور شیطان بغیر اسلحے کے نہیں ہے، اس کے پاس اسلحے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے ان اسلحوں کے بعد بھی جو میرا ہے وہ کبھی بھی شیطان کا نہیں ہو سکتا۔ شیطان جتنے مرضی حملے کرے، جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرے، جو میرا بندہ ہے وہ میرا ہی ہے، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، وہ کبھی بھی شیطان کی کسی بات میں آ کر مجھ سے دور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجھ سے دور ہو کے شیطان کے قریب جاتا ہے پھر وہ مجھ پر صحیح سے ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ اب شیطان کس طرح سے حملے کرتا ہے، شیطان کس طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، سورہ مبارکہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64، اس میں خداوند متعال چند اس کے طریقوں کو بیان فرما رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے جا کے اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لے۔ شیطان بسا اوقات آواز کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، مختلف ایسی آوازیں بناتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے دور ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں ایسی خوبصورت آوازیں بنا کر ہمیں سنائی جاتی ہیں جنہیں سن کر ظاہراً ہمیں بڑا لطف آتا ہے، ظاہراً ہمیں بڑا سرور آتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے ہمیں خدا سے دور کرنے کا۔ یہ شیطان کا ایک اسلحہ ہے کہ گناہ کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ وہ پھر ہمیں گناہ نہیں لگتا، پھر اس میں تعویلات کرتے ہیں، جی یہ تو فلاں چیز ہے، اس کا سننا کون سا حرام ہے، یہ تو فلاں کی آواز ہے، اسے سننے سے کیا ہو جائے گا۔ شیطان کا اصل اسلحہ ہی یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے، گناہ کو اتنا خوبصورت کور کر کے پیش کرے کہ انسان پھر خود بخود اس کی طرف کھینچا چلا جائے۔ خدا فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہے جا کے اپنی آواز سے بہکا لے، اپنی آواز کے ذریعے سے اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے سواروں کے ساتھ اور پیادوں کے ساتھ ان پہ چڑھائی کر دے، اپنا لاؤ لشکر سنبھال، لاؤ لشکر میں تمہارے پاس کچھ سوار بھی ہوں گے، کچھ پیادے بھی ہوں گے، سب کو لے کر جاؤ اور چڑھائی کر دو کسی مومن پر، کسی بندہ خدا پر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد میں، ان کے اموال میں بھی شریک ہو جاؤ۔ شیطان بسا اوقات انسان کی اولاد میں، انسان کے اموال میں بھی انسان کا شریک بنتا ہے۔ اولاد ہونی میری چاہیے لیکن شیطان اس میں شریک بن جاتا ہے، خدا نہ کرے۔ مال میرا ہونا چاہیے لیکن جب انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے پھر شیطان اس میں شریک بن جاتا ہے۔ وعدہم، اور ان سے وعدے کر، جیسے مرضی چاہے انہیں آرزویں دے، انہیں تمنائیں ان کی باندھ۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، خدا فرماتا ہے شیطان سوائے دھوکے کے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے سارے وعدے ایک فریب ہیں، ایک سراب ہیں جو تمہیں دکھائی کچھ دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب یہاں وہ کچھ اسلحے بیان فرمائے کہ جس کے ذریعے سے شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ ایک سب سے پہلا اس کا حملہ ہے آواز کے ذریعے سے۔ شیطان آواز کے ذریعے انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسرا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے لشکر کے ساتھ کسی پر حملہ کرے، طاقت کا استعمال کرے اور طاقت کے ذریعے کسی کو گناہ کی طرف لے کر جائے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال میں شریک ہوتا ہے، اقتصادی طور پر حملے کرتا ہے، مال کمانے کے ایسے ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔
انسان کو حلال و حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے. انسان کا مطمع نظر فقط مال کمانا رہ جاتا ہے، پھر حلال کمانا مطمع نظر نہیں رہتا. اور جو انسان یا جو معاشرہ حلال کمانا چھوڑ دے، پھر ان پر خدا پہلا عذاب یہ نازل کرتا ہے کہ ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان حلال کمانا چھوڑ دیتا ہے. اور شیطان یہ طریقہ اپناتا ہے کہ ان کے اموال میں شریک بن جاتا ہے، انہیں بس مال کمانے پہ لگاتا ہے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مال کمایا جائے، کیسے کمایا جائے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. مال تھوڑا کما لوں، حلال کماؤں، یہ نہیں ہے. مال زیادہ ہونا چاہیے، وہ جیسے میرے پاس آ رہا ہے آ جائے. شیطان یہ حربہ بھی آزماتا ہے. فَعِدْهُمْ، اور نفسیاتی طور پہ بھی شیطان حملہ کرتا ہے کہ انسان کو اندر سے اتنا، انسان کے بسا اوقات ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد جو ہماری ایک نیت ہے، یا کسی سے پوچھے گناہ کیوں کر رہا ہے، اسے شیطان اندر سے اتنا وسوسہ دلاتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، گناہ کرو، بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لینا. کسے خدا نے یہ ضمانت دی ہے کہ آج اگر میں جوان ہوں، خدا نے مجھے بڑھاپے تک لے کر جانا ہے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے. شیطان نفسیاتی طور پر حملہ کرتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، دیکھو بوڑھے بوڑھے لوگ بھی زندہ ہیں، خدا تمہیں بھی تب تک زندگی دے گا، تب تک جا کر توبہ کرنا. یہ انسان اس حربے میں آتا ہے. ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے. شیطان اسے راہ خدا سے ہٹانا چاہتا ہے. مختلف حملے کیے لیکن کامیابی نہیں مل رہی. میٹنگ بلاتا ہے کہ دیکھو فلاں عابد ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، غار میں ہے اور فقط عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے. دیکھو کہ اسے کیسے عبادت سے دور کرنا ہے. مختلف وہاں پر تجاویز پیش کی گئی. ایک شیطان کے چیلے نے کہا کہ اس کا کام مجھ پر چھوڑ دیں، دیکھیں میں اسے کیسے خدا سے دور کرتا ہوں. ذمہ داری دی، اور یہ شیطان اس عابد کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا، اسے بہکانے کے لیے. اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے بھی ظاہراً، اور ہر نظر آنے والی عبادت نہیں ہوتی. اور کل وہ روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ایک ہی عبادت بسا اوقات کسی کو مومن بنا دیتی ہے اور کسی کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. یہ انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس عابد نے دیکھا کہ اس غار میں جہاں کوئی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی اور بھی آ کے عبادت کر رہا ہے، اور ایسی عبادت کہ میں عبادت کرتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں، میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں، میں کچھ کھاتا پیتا ہوں، لیکن یہ جو اب آیا ہے، ابھی آیا ہے لیکن ایسی عبادت کر رہا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے. یہ اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچا. شیطان کا مقصد بھی ہے کہ مجھ سے ذرا پوچھے تو صحیح. یہ اپنی عبادت چھوڑ کے اس کی عبادت کے تمام ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کی عبادت تمام نہیں ہو رہی، عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے. یہ اسے روکتا ہے، اور روک کے سوال کرتا ہے، اے آنے والے یہ بتا، میں بڑے عرصے سے یہاں موجود ہوں، سالوں سے عبادت کروں، لیکن ابھی تک وہ مقام نہیں ملا جو مقام تیرے پاس ہے. تو ایسی عبادت کر رہا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. میں کھانے کا محتاج ہوں، میں آرام کرتا ہوں، میں یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، بتا یہ مقام کیسے ملے گا. شیطان کہتا ہے اگر یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تجھے غار سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلے میں بڑا گناہگار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہیں کیا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا تھا. ہاں اس گناہ کے بعد جب مجھے یہ پتا چلا کہ اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے خدا سے توبہ کر لی، اور اس توبہ کرنے کی وجہ سے اس توبہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ اب عبادت مجھے تھکاتی نہیں ہے، اب مجھے آرام نہیں کرنا پڑتا. اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے، جا جا کے پہلے تو بھی گناہ کر، گناہ کے بعد توبہ کرنا، خدا تجھے بھی یہ مقام عطا کرے گا. یہ نکلتا ہے غار سے، وہ مقام حاصل کرنا ہے.
اور اسی لیے شاید خداوند متعال قرآن میں بارہا کہتا ہے کہ عمل فقط خدا کو نہیں چاہیے، خدا کو عمل صالح چاہیے۔ عمل پہ زور نہیں رکھنا، عمل صالح انجام دینا ہے۔ اگر انسان اعمال کے انبار پہ انبار لگاتا چلا جائے لیکن عمل صالح نہ ہو، وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں خدا فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فقط عمل نہیں، احسن عمل۔ اس عابد کے اعمال بہت تھے، نکلتا ہے غار سے گناہ کرنے کی غرض سے، پتہ چلا کہ بازار میں ایک خاتون ہے، اس کے پاس جاؤں، جا کے گناہ کروں، پھر جا کے توبہ کروں گا، وہ مقام میں نے حاصل کرنا ہے۔ دستک دیتا ہے، آواز آتی کہ یہ کام یہ وقت میرے کام کا وقت نہیں ہے، صبح آنا۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں نے ابھی گناہ کرنا ہے، پھر میں نے توبہ کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں کسی کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ اب اس کے اندر چونکہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے، دروازہ نہ کھلا، یہ دیوار پھلانگ کر اندر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ دیوار پہ چڑھتا ہے، ابھی دیوار پھلانگتا نہیں ہے، دیوار وہیں پر گرتی ہے اور یہ دیوار کے نیچے آ کے وہیں پر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ اتنی نمازوں کا کہ انسان کو اتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ایک لمحے میں شیطان خدا سے دور کر دے، اور جب انسان اس دنیا سے جائے تو کس انداز میں گیا؟ کیا فائدہ ان ساری نمازوں کا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں خدا سے دعا یہ کرو کہ خدا تمہارا خاتمہ خیر پہ کرے۔ ہر کسی کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، خاتمہ فقط اس کا خیر پہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی بہترین بسر کرتا ہے، جو اپنی زندگی ایک ہدف کے تحت صرف کرتا ہے، بسر کرتا ہے۔ ایک اس کا حربہ ہے، نفسیاتی طور پہ حربہ کرتا ہے، انسان کو گناہ ایسا دکھاتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ والاولاد، اور پھر شیطان اولاد میں بھی انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ سرزد ہو جانا شاید اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ پر دوبارہ اصرار کرنا برا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ کہ جس گناہ کے بعد تم پشیمان ہو کر خدا کے قریب ہو جاؤ، بہت بہتر ہے اس عبادت سے کہ جو عبادت تمہیں غرور میں مبتلا کر دے، تمہیں خود پسندی کا شکار بنا دے۔ ایسی عبادت کہ جس عبادت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاؤ، ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی چھوٹی عمر سے تربیت کرو، اور آج کل کے معاشرے میں اولاد کی تربیت پر زور دینا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج جو سہولیات میسر ہیں آج سے پہلے نہیں تھیں۔ آج گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کے سر پہ کھڑا ہو کر گناہ سے روک لوں گا، ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، کیونکہ اتنا ایڈوانس دور ہے۔ ہر کسی کے بچے کے ہاتھ میں ابھی بولنا نہیں آتا، موبائل فون یوز کرنا پہلے آ جاتا ہے۔ ابھی بچہ حرکت کرنا نہیں سیکھتا، موبائل فون پہلے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور یہ بھی تربیت کا ایک ہمارے ہاں پہلو ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ مائیں باپ جب بچوں کو چپ کرانا چاہیں تو بہترین طریقہ یہ کہ ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیتے ہیں کہ بچہ جو مرضی کرتا رہے، کم از کم ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اور موبائل فون نہ جانے کیا کیا کچھ ہمارے سامنے لے کر آ جاتا ہے، انسان خود نہیں سرچ کرتا، اور ایسے دشمن ہم پہ حملے کرتا ہے کہ ہم دیکھ کچھ رہے ہیں، اس میں ایڈز کے طور پہ نامعلوم کیا کیا کچھ سامنے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل شیطان کے ایک حربہ ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف اتنا مائل کر دو کہ جب تک وہ بڑا ہو اس وجہ سے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دے، اسے وہ گناہ ہی نہ لگے۔ معصوم فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام علیک بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر، اپنے بچوں پر زیادہ زور دو،
اس لیے کہ یہ ہر شے کو سیکھنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑی جلدی چیزوں کو پک کر لیتے ہیں۔ اگر تم کوئی اچھی بات سکھاؤ گے تو اچھی بات کو پک کر لیں گے، اگر کہیں سے کوئی بری چیز ان کی طرف آئے گی اسے بھی پک کر لیں گے۔ اس لیے کسی برے چیز کے ان کی طرف آنے سے پہلے ان کے دماغ کو اچھی چیزوں سے پر کر دو۔ عرض کر رہا تھا آج کے دور میں گناہ سے ہم کہیں کہ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر منع کریں، ممکن نہیں ہے۔ انہیں کم از کم اتنی تمیز دے دے کہ یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا۔ آپ سر پہ نبی کھڑے ہو، آپ نے تربیت ایسی کی ہو، آپ کو پتا ہے میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن میں نے تربیت آل محمد کی تعلیمات کے مطابق کی ہے، میری اولاد تنہا بھی ہو مجھے یقین ہے کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گی۔ اس انداز میں تربیت کرنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ کس طرح سے شیطان انسان کے اموال میں، انسان کی اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ شیطان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تفسیر الکوثر میں موجود ہے، کہتا ما ابغضک احد الا سبقت نطفتی فی رحم امہ قبل ان یسبق نطفت ابی۔ یا علی، کوئی بھی آپ سے بغض نہیں رکھتا، کوئی بھی آپ سے دشمنی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی ماں کے رحم میں اس کے باپ کے نطفے سے پہلے میرا نطفہ پہنچ جاتا ہے، میں اس کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہوں۔ وَلَقَدْ شَارَكْتُ مُبْغِضِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جو بھی آپ کا دشمن ہے اس کی اولاد میں بھی اور اس کے اموال میں بھی میں اس کا شریک ہوتا ہوں۔ اور اسی لیے ہے نا روایت پیغمبر گرامی قدر سے، یا علی ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، یا علی کوئی بھی مؤمن آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا، کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت ہے، یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ، یا علی آپ سے محبت فقط وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، جو طاہر الولادہ ہوگا۔ جس کی ولادت طاہر نہیں ہے وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ شیطان کے حربے ہیں۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے، اور خداوند متعال نے جہاں شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہمارے لیے بہت سے رستے کھولے ہوئے کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ خداوند متعال سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، خدا کبھی بھی گناہ کو فوراً لکھتا نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ذکر اللہ، یہ فوراً خدا کو یاد کرتا ہے، اور خدا کو یاد کرنے کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، اپنے اپنے گناہوں کے لیے خدا سے استغفار کرتے ہیں، خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ خدا فرماتے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ خدا کے علاوہ کون ہے؟ تم گناہ کر کے خدا کو یاد کرو، خدا گناہوں کو فوراً مٹا دیتا ہے، خدا گناہوں کو فوراً معاف کر دیتا ہے، خدا ایسے مٹاتا ہے جیسے کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن شرط یہ ہے گناہ انجام پا جائے، گناہ سرزد ہو جائے، فوراً خدا کی بارگاہ میں آ کر خدا کو یاد کرو، خدا سے دور نہ ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خدا گناہ کے بعد انسان کو مہلت دیتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو مٹوا لو، اپنے گناہوں کو ختم کروا لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے لما نزلت هذه الآیہ صعد ابلیس جبلا بمکہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ابلیس مکہ کے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کے فصرخ بأعلی صوتہ، ایک بلند آواز سے چیخ مارتا ہے، اور چیخ مار کے کہتا ہے کہ ہم جو ایک انسان کو بہکانے میں اتنا وقت لگاتے ہیں، اتنے وقت کے بعد وہ کوئی گناہ کرتا ہے،
خدا ہماری اس ساری محنت پر اس طرح سے پانی پھیر رہا ہے کہ ہم اسے بہکا بہکا کر گناہ پر مجبور کرتے ہیں، خدا اس کو توبہ کا موقع دے کر ہماری ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے، خدا اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صرخ بأعلی صوتہ، بلند آواز سے چیخ مارتا ہے، فاجتمعوا، اور اپنے جو کارندے ہیں ان سب کو جمع کرتا ہے اس پہاڑی پر، اور جمع کر کے کہتا ہے فقال نظرت هذه الآیۃ فمن لها، کہتا ہے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے ہماری محنت ختم ہو رہی ہے، ہماری محنت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، بتاؤ اس آیت کا توڑ کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو اس آیت کے مطابق پلاننگ کرے اور اس آیت کے مقابل اپنے کوئی حکمت عملی لے کر آئے؟ فقام عفریت من الشیاطین فقال انا لها بکذا وکذا، شیطان کا ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ابلیس اس آیت کے لیے میں اس طرح سے کوئی کام کر کے اس کا توڑ نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا تیرے بس کی بات نہیں کہ اس آیت کا توڑ نکال سکے۔ اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ثم مقام آخر، پھر ایک اور کھڑا ہوتا ہے، فقال مثل ذلك، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ ابلیس اس سے بھی کہتا ہے لست لہا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، خدا نے اب جتنا رحم کر دیا ہے اس کے بعد کوئی بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی۔ فقال الوسواس الخناس، پھر شیطان کا ایک کارندہ کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے وسواس الخناس، یہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا لہا، کہ ابلیس میں اس آیت کے مقابل اپنا یہ حکمت عملی پیش کر سکتا ہوں۔ فقال لماذا، اس سے کہا جاتا ہے کیسے اس آیت کا توڑ پیش کرو گے؟ قال اعدهم وامنیہم حتی یوافعوا الخطیئہ، میں انہیں اتنی آرزویں دکھاؤں گا، ان کی اتنی تمنائیں ان کی باندھنے دوں گا کہ وہ گناہ کی طرف آنے پر مجبور ہو جائیں گے، انہیں آرزویں دکھا دکھا کر گناہ کے قریب لاؤں گا، اور جب گناہ بجا لے آئے انسیتہم الاستغفار، میں انہیں استغفار کرنا ہی بھلا دوں گا، گناہ کے بعد انہیں بھلا دوں گا کہ کوئی استغفار بھی کرنا ہے، وہ گناہ میں اتنا غرق ہو جائیں گے انہیں استغفار کرنا یاد نہیں رہے گا۔ میں دو کام کروں گا، پہلے انہیں گناہ کے قریب لے کر جاؤں گا، اور جب وہ گناہ کا ارتکاب کر لیں پھر انہیں استغفار بلا دوں گا۔ فقال انت لہا، اس نے کہا ہاں یہ تو ہی کر سکتا ہے کہ اس طرح سے انہیں بہکا۔ فوکلہ بہا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وسواس الخناس کا کام یہ کہ انسان کے دلوں میں ایسی ایسی آرزویں پیدا کرے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو، اور اس کے بعد انسان استغفار کو بھلا دے۔ یہ ابلیس کی حکمت عملی ہے، اور انسان گناہ کرتا کرتا سٹیپ بائی سٹیپ پہلے چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا گناہ، پھر اس کے بعد بڑا، اور اس کے بعد بڑے سے بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ بڑے گناہ کی طرف جاتے ہیں، وَإِلَّا سٹیپ بائی سٹیپ چلا جاتا ہے۔ انسان پہلے ایک گناہ کرنے کی جرأت کرتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد جرأت مزید بڑھتی ہے، پھر اس سے بڑا گناہ کرتا ہے، پھر جرأت اس سے بڑھتی ہے، پھر اور بڑا گناہ کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہے اگر گناہ کے بعد استغفار کر لو۔ خدا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بار بار انجام نہ دو۔ جب تم اس گناہ پہ اصرار کرتے ہو پھر وہ گناہ صغیرہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کہ تم خدا کی بارگاہ میں اتنی جرأت کر رہے ہو۔ میں تو عرض کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں جسارت کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس رحمان و رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خدا کی کوئی نافرمانی کی جائے۔ یہ سوچنا ہی گناہ ہے کہ اس رحمان پروردگار کے، وہ رحمان جو بن مانگے سب کچھ عطا کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کروں، یہ سوچ ہی گناہ ہے۔ انسان جب گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر بجا لاتا ہے پھر جرأت مزید بڑھتی جاتی ہے۔ عمر ابن سعد جو کربلا میں مین کردار ہے عمر ابن سعد کا، کیا ڈائریکٹ وہاں پہنچ گیا؟ یہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا غرق کر چکا تھا کہ اس کا انجام پھر وہی ہونا تھا، کہ اس نے وہاں تک پہنچنا تھا۔
جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ آتے ہیں اور والی کوفہ کوئی اسٹرانگ ایکشن نہیں لیتا مسلم ابن عقیل کے خلاف، عمر ابن سعد شکایت کرنے والا ہے والی کوفہ کی یزید سے کہ یہ کوئی کام نہیں کرا، کسی سخت بندے کو بھیجو کہ جو آ کر مسلم ابن عقیل پہ سختیاں کرے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا، اور اس پہلے سٹیپ کی وجہ سے وہاں تک پہنچا کہ کربلا میں پہلا تیر امام حسین کی طرف پھینک کر یہ کہتا ہے اے لوگوں جاؤ جا کے یزید کو بتا دینا کہ پہلا شخص جس نے خیام حسینی کی طرف تیر پھینکا ہے وہ عمر ابن سعد ہے۔ یہ پہلے اتنا گناہوں میں غرق ہو گیا کہ وہاں تک پہنچنا ہی پہنچنا تھا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا اس نے غرق کر دیا، اتنا اپنا دل سیاہ کر دیا کہ اسے گناہ نہیں نظر آتا، اب اسے فقط دنیا دکھائی دیتی ہے اور یہ فقط دنیاوی فائدہ چاہتا ہے۔ تو شیطان انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر جاتا ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری طرف آؤ اور میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہیں 10 قدم اپنے قریب کھینچ لوں گا۔ تم میری طرف فقط ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو، یہ ارادہ کر کے تو دیکھو، کتنا رحمان ہے میرا خدا، کتنا کرم کرنے والا ہے میرا خدا۔ انسان گناہ کرتا ہے، خدا گناہ کرنے کے بعد بھی موقع دیتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، لیکن یہاں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خدا فوراً نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا خدا، پھر انسان ایسے خدا کی نافرمانی کرے۔ شیاطین انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں، یہ نہیں کہ شیاطین فقط وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے درمیان بھی بہت سے شیطان ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہیں۔ مولا کائنات کا فرمان ہے لا زال الزبیر منا اہل البیت حتی ولد ولدہ المشؤوم عبداللہ۔ زبیر پہلے ہمارا بڑا چاہنے والا تھا جب تک اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ اپنے باپ کو بھی راہ خدا سے دور کر دیا۔ تو شیاطین انسانوں میں بھی ہیں، لباس کوئی بھی پہنے ہوئے ہوں، ان کا ظاہری حلیہ کوئی بھی ہو، شیاطین الانس بھی ہیں اور شیاطین الجن بھی ہیں۔ سورہ ناس کی تلاوت کریں تو اس میں بھی آخری آیت یہی ہے نا، من الجنۃ والناس، شیطان سے خدا کی پناہ مانگ کر کام شروع کرو، کبھی بھی اس کام میں شیطان تمہارا شریک نہیں ہوگا، کبھی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ پائے گا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، شیطان دور بھاگتا ہے اس گھر سے کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں پر ذکر خدا کیا جائے، جہاں پر قرآن کی تعلیمات عام ہو، وہاں پر شیطان پھر اس جگہ کے قریب نہیں آتا۔ پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے شیطان 2 طرح کے ہیں، جیسے عرض کیا شیاطین الانس بھی ہیں اور شیاطین الجن بھی ہے، دونوں سے بچنے کا خدا نے فارمولہ تمہیں دیا ہوا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو جنات میں سے کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے، ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، کبھی بھی شیاطین جن میں سے کوئی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، خدا ان سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اگر چاہتے ہو انسانوں میں سے کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے، کثرت سے مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، کیونکہ جو بھی مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے خدا شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ خدا شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وقت تقریباً تمام ہو گیا، ایک روایت اور آپ کی زحمات تمام، پھر انشاءاللہ خدا نے زندگی عطا فرمائی تو کل گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی۔ فروع کافی میں یہ روایت موجود ہے، کتاب صوم میں۔ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ان النبی قال لاصحابہ الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تواعد الشیطان منکم کما تواعد المشرق من المغرب۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو، اس عمل کی وجہ سے خدا شیطان کو تم سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔
جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، خدا تم میں اور شیطان میں بھی اتنا فاصلہ پیدا کر دے گا۔ مشرق و مغرب جیسے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ قال الصوم یسود وجہہ، پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں تو سنو، روزہ وہ عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا چہرہ سیاہ خداوند متعال تمہارے روزے کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ زَهْرَهُ، تم جو راہ خدا میں صدقہ دیتے ہو، اگر خلوص کے ساتھ صدقہ دے رہے ہو، تمہارے اس صدقے کی وجہ سے خدا شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، پھر وہ کوئی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اور صدقہ جب کہا جائے، صدقے سے مراد یہ نہیں کہ ہزاروں میں دیا جائے تو صدقہ ہے، چند روپوں میں دیا جائے تو صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ہر کوئی دے سکتا ہے اور ہر کسی کو دینا چاہیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، جتنا کوئی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے 10 روپے خدا کو بہت عزیز ہوں اور کسی کے لاکھوں بھی خدا نہ چاہے۔ خدا کو یہ پیسے نہیں چاہیے، خدا کو وہ نیت چاہیے جس نیت سے صدقہ دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تَكْسِرُ زَهْرَهُ، شیطان کی کمر توڑنے والے عمل کا نام صدقہ ہے۔ صدقے کے ذریعے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ وَالْإِسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ، جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے طلب مغفرت کرتے ہو، خدا سے استغفار کرتے ہو، شیطان کی شہرت وہیں پر ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے شہرت کاٹنے کے بعد پھر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو شیطان کی بھی زندگی تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے، استغفار کی عادت اپناؤ۔ استغفار شیطان کی شہرت کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، شیطان پھر تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، پھر پیغمبر فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ تمہارے اس بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھ کے اپنے بدن کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی زکوٰۃ اپنے حساب سے، صحت کی زکوٰۃ اپنے حساب سے، اولاد کی اپنے حساب سے، تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ رکھو۔ تم روزے رکھو گے، تمہارے بدن کی زکوٰۃ ادا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 6 کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جہنم وبئس المصیر، کہ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے زندگی عطا کی، خدا کی توفیقات شامل حال رہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ آئیے آج خداوند متعال کو اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے واسطہ دیتے ہیں اس ہستی کا کہ جسے بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ وہ ہستی کہ جسے جب امام حسین کربلا لے کر آئے ہیں تو ہر بی بی کو ڈھارس ہے اس باب الحوائج سے۔ اس باب الحوائج کا نام ہے عباس۔ وہ عباس کہ جس نے اپنے آقا سے ایسی وفا نبھائی ہے، قیامت تک اگر وفا کا تعارف ہے تو عباس کے ساتھ، اگر عباس کا تعارف ہے تو وفا کے ساتھ۔ اور عباس وہ ہستی ہیں جنہیں کبھی خدا سے کچھ نہ مانگنے والے علی نے دعا میں مانگا ہے۔ کس لیے؟ کہ کربلا میں حسین کی نصرت کرے۔ بہت بہادر ہے جناب عباس، بہت جری ہیں جناب عباس، اتنے بہادر
کہ جس عباس پر زینب بھی اپنے پردے کے لیے بھروسہ کرے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس آئے ہیں نا جب اجازت لینے کے لیے، آقا حسین نے کہا ہے عباس جانے سے پہلے ایک دفعہ اس زینب سے ودا کر لو جسے تم سے بڑی آس ہے۔ عباس اس خیمے میں جاؤ اور زینب سے ودا کر کے جانا۔ عباس آئے ہیں، آقا زادی عباس جانا چاہتا ہے، عباس کو اجازت دیجیے۔ زینب نے روتے ہوئے عباس کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، عباس مجھے بابا کہا کرتے تھے زینب، ایک وقت آئے گا تمہاری رضا چھینی جائے گی۔ زینب ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس مجھے یہ تو پتا تھا بابا جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس زینب کی چادر چھین لے۔ اور میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو اس زینب کو کسی سے کیا ڈرنا، کون اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے گا۔ ہاں عباس اب تم جا رہے ہو، اب زینب کو اتنا یقین ہو گیا کہ وہ وقت بڑا قریب ہے جب زینب کی رضا چھین لی جائے گی، جب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کہیں سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہوں گے، کہیں خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہوگی۔ عباس چلے ہیں، اور جب حضرت عباس زین فرس سے آئے ہیں نا زمین کربلا پر، کیا منظر ہے۔ جب یہ قافلہ آیا ہے مدینے واپس، لٹا ہوا قافلہ، جو قافلہ جب جا رہا تھا حسین جیسا سپہ سالار تھا، علی اکبر جیسا جوان ساتھ تھا، علی اصغر ساتھ تھا، قاسم و محمد ساتھ تھے۔ اب جب واپس آیا اس قافلے سے پہلے ایک منادی جاتا ہے، ندا دیتا ہے کہ اے مدینے والوں، جو قافلہ مدینے سے بھرا ہوا گیا تھا آج لٹ کے واپس آ رہا ہے، کوئی مرد باقی نہیں ہے۔ ہاں سید سجاد جیسا امام ہے جو اس قافلے کا سالار ہے۔ ندا دی گئی کہ نواسہ رسول حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جناب عباس کی مادر گرامی نے آواز سنی، چادر اوڑھ کے آتی ہیں دوڑتی ہوئی، ارے کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ وہ حسین جو نواسہ رسول ہے۔ جی وہ حسین۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں جانتی ہوں جس حسین کے ساتھ عباس ہو، عباس کیسے حسین کو شہید ہونے دے سکتا ہے۔ بتایا گیا بی بی حسین سے پہلے عباس شہید ہو گئے تھے۔ وہ بی بی فرماتی ہے کیسے ہو سکتا ہے عباس کے بازو سلامت ہو، کوئی عباس کو شہید کر دے۔ کہا نہیں بی بی، عباس جب تک گھوڑے کی زین پر موجود تھے عباس کا پہلے دایاں بازو قلم کیا گیا، پھر عباس کا بایاں بازو قلم کیا گیا۔ ایک جملہ بی بی فرماتی ہے، ارے بتاؤ جب بھی کوئی جوان بلندی سے زمین پہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر میرے عباس کے بدن پہ بازو نہیں تھے عباس کیسے زمین کربلا پہ آیا ہوگا؟ عباس کے بازو بدن پہ سلامت نہیں ہیں۔ دو ہستیاں کربلا میں آئی ہیں زمین کربلا پر، اور دونوں اپنے بازوؤں کا سہارا نہیں لے سکی۔ ایک ہستی حضرت عباس ہے اور دوسری ہستی وہ ہے جو حضرت عباس کا کردار پھر جگہ جگہ ادا کرتی نظر آئی ہے، جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ عباس کے بعد خیموں کی حفاظت کی ہے تو زینب کبریٰ نے کی ہے۔
اس قافلے کو سنبھالا ہے تو زینب کبریٰ نے سنبھالا ہے۔ ہاں جب 11 محرم کو اس قافلے کو گزارا گیا نا گنج شہداء سے، اور سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے سر بریدہ لاشے پہ پڑی، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ زینب کبریٰ نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ زینب کبریٰ نے وہیں اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، اور ویسے ہی آئی ہیں جیسے عباس گھوڑے کی زین سے آئے تھے۔ عزاداروں ایک فرق ہے، عباس کے آنے کی بلندی اور ہے اور زینب کبریٰ کے آنے کی بلندی اور ہے۔ عباس جب گھوڑے کی زین سے آئے ہیں، عباس اس لیے سہارا نہ لے سکے کہ عباس کے بدن پہ بازو سلامت نہ تھے، اور جب زینب کبریٰ اونٹ کی بلندی سے آئی ہے، زینب بھی سہارا نہ لے سکی، اس لیے کہ زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا، اپنے بھائی کے لاشے کے قریب آئی اور ایک جملہ کہا، انت اخی الحسین۔ عزاداروں خدا کسی بھائی پہ ایسا وقت نہ لائے، خدا کسی بھائی کو اتنا مظلوم نہ کرے کہ اس کی بہن اس کے لاشے پہ آئے اور لاشے پہ آ کے سوال کرے، انت اخی الحسین، او کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اور میرے حسین تجھے اماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، او حسین دشمنوں نے تیرا کیا حال کر دیا، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں، بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، کہیں تلواروں کے زخم کے نشان ہے، کہیں تیروں کے زخم کے نشان ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی ریت اٹھا کے حسین کے زخموں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین مومن و مومنات تشریف فرما ہیں، جو حاجات لے کر آئے ہیں، سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں، التماس کی ہے، ان کے نام ہماری لبوں پر ہیں یا نام ہماری لبوں پر نہیں ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ تمام بیماروں کو، بالخصوص ہمارے علماء کرام جو بیمار ہیں، آغا سید مہدی کاظمی صاحب، والد بزرگوار اور بزرگان ہیں، مومنین نے التماس کی ہے بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین تشریف فرما ہے صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں، ان کو آئندہ رمضان تک صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہمیں پھر ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں برکتوں بھری ساعات نصیب فرما۔ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو گنہگاروں کی فہرست سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے التماس کی ہے، تمام مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ہماری جو مائیں بہنیں اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد اور برکتوں کا نزول فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد
محمد ہماری جتنی زندگی باقی ہے محمد و آل محمد کی محبت میں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، انہی کی محبت میں انہی کا ذکر کرتے انہی کا ذکر سنتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنان برسر پیکار ہیں، فلسطین ہو یا باقی عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت عنایت فرما، مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ بار الہ ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورۃ